ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا FGN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير،
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ
لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں سے کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے غامد کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو
پگلایا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. اس موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آج چہرے مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بڑھا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا اور جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول، نماز یہ بہت بابرکت عبادت ہے. نماز کی برکت سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. آئیے نماز کے فضائل و فوائد سنتے ہیں. حضرت ابو بکر بن مفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ایک رومی دوست سے دامن اسلام سے وابستہ ہونے کا سبب پوچھا، اس سے ریزن پوچھی تو اس نے بیان کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے چڑھائی کی، معرکہ آرائی ہوئی، کچھ ہمارے لوگوں کی جان گئی اور کچھ ان کی. میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا. ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا. انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سامان لادنے کے کام پر لگا دیا. ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا. اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا. اس خادم نے کیا کیا کہ ایک قیدی سے کچھ لیتا ہوا اس نے دیکھا اور پھر مزید دیکھتا ہے کہ اس نے اسے نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا. میں نے اس خادم کو پکڑا اور پکڑ کر مارا اور پوچھا کہ بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار یعنی سونے کا یہ سکہ دیتا ہے. میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں؟
تو اس نے بتایا کہ نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس سے 1 دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت کو جانوں، لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا، ریٹ بڑھ رہے ہیں، اب 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا کہ میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے میری بات مان لی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 نکال کر، یعنی 10 دینار نکال کر اس نے مجھے دے دیے۔ اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے پھر اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ پھر میں نے جب میری طرف اس نے اشارہ کیا میں نے اس کی بات تسلیم کر لی اور اس نے میری بات مانی۔ میں نماز پڑھنا چاہتا تھا، اس کو دینار چاہیے تھے، وہ دینار کا طالب تھا۔ نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے 20 دینار نکالے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تھما کر کہنے لگا کہ جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بہت غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ عطا کرے گا۔ سپاہی سے کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بڑا غنی ہے، وہ کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا، جو طلب کروں گا، میرا مولا مجھے عطا کرے گا۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ ہے۔ مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو رو کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر اس کی تعظیم و تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ نیا لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے ایک خچر منگوایا اور زادِ راہ یعنی جو راستے کے اخراجات ایکسپنسز ہوتے ہیں اسے دے کر اسے خچر پر خود سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت گھر کر گئی۔ پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کے ہمراہ اس کے ساتھ بھیجے، انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات، انک پاٹ اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے، یعنی یہ خود جب یہ مقام پر پہنچے تو وہ نشانی لکھے اور میری طرف بھیج دے۔ اور ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان یہ کہتے ہیں کہ 5 دن کا فاصلہ تھا۔ جب چھٹا دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے، ان کے پاس رقعہ بھی تھا، چٹھی تھی جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تھے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے، لیکن واپسی پر وہی سفر 5 دنوں میں طے ہوا۔ ان کی یہ بات سنتے ہی کلمہ پڑھ کر میں دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا۔ تو اے خوش نصیب عاشقان نماز، نماز ہم گناہ گاروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہیں کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ یاد رکھیے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت یعنی اس کے فرض ہونے کا انکار یہ کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق
سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ صد کروڑ افسوس کہ آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں بالعموم۔ اللہ پاک نے نماز فرض کر کے ہم پر یقیناً احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نماز پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ مختلف احادیث و روایات کے مطابق سماعت کرتے جائیں کہ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، مکی مدنی آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز محشر نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نماز میں اللہ پاک نے بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ مثلا ہر مشکل، پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری، غرض ہر طرح کی مشکلات میں نماز بہترین مددگار ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ہمیں کوئی مشکل آئے، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، ہم نماز پڑھیں، اس کے ذریعے سے مدد چاہیں تو انشاءاللہ الکریم غیب سے مدد ہوگی اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش ہو جاتی ہیں، یعنی دل سے بھلا دی جاتی ہیں۔ صاحب تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے، یعنی کچھ نہ کھاتے۔ اس دوران جب بھوک غلبہ کرتی تو نبی کریم مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا تھا، آپ اس سے بہت محبت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ کے اسی چہیتے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا وفات پا گیا، تو آپ یہ خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے بیٹے کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، یہاں تک کہ لوگ اسے دفن کر کے جب واپس آئے تب آپ نے سلام پھیرا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، مجھے اس بیٹے سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، لہٰذا نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مشہور ولی اللہ ہیں حضرت سری سقطی، ہم سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخین، اولین مشائخین میں حضرت کا شمار ہوتا ہے۔ بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ یہی حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آپ کی پڑوسن نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ رات میرے بیٹے کو سپاہی پکڑ کر لے گئے، شاید وہ اسے تکلیف پہنچائیں، براہ کرم میرے بیٹے کی سفارش فرما دیجئے یا کسی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ پڑوسن کی فریاد سن کر آپ کھڑے ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔
جب کافی دیر ہو گئی تو اس عورت نے کہا اے ابو الحسن جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حاکم میرے بیٹے کو قید میں ڈال دیں۔ آپ نماز میں مشغول رہے، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے اللہ کی بندی، میں تیرا معاملہ ہی تو حل کر رہا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اس پڑوسن کی خادمہ آئی اور کہنے لگی بی بی جی گھر چلیے، آپ کا بیٹا گھر آ گیا ہے۔ تو یا عاشقان رسول، جب کوئی مصیبت آ جائے یا بلا نازل ہو یا کوئی نازک معاملہ درپیش ہو تو فوراً نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہم معاملہ پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ نماز تمام اذکار و دعاؤں کی جامع ہے۔ وہ اذکار ہوں یا دعائیں ہوں، نماز ان سب کی جامع ہے۔ اور جامع کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ وہ دعاؤں اور اذکار کو پورا کرنے والی ہے، اس کی برکت سے رنج و غم سے راحت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز میں مشغول ہوں اور ہمیں راحت ملے۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم آسمان سے کوئی گڑگڑاہٹ وغیرہ کی ڈراؤنی آواز سنو تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مبسوط میں ہے جب تاریکی یعنی اندھیرا چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے نماز پڑھی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، نماز کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز بہترین علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، فإن فی الصلاۃ شفاء، یعنی اٹھ اور نماز پڑھ کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ نماز میں شفا ہے۔ کس کس مرض میں شفا ہے؟ انشاءاللہ الکریم ہر مرض میں شفا ہے، اور یہ ہر مرض سے شفا دینے والی یہ نماز ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو ہر مرض سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ سر درد ہو یا پیٹ کے مسائل ہو، معدہ خراب ہو یا دل کے امراض ہو، خدا نخواستہ کینسر ہو جائے یا گردے فیل ہو جائیں، نماز پڑھیں، نماز کے ذریعے اللہ پاک سے شفا طلب کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم شفا نصیب ہوگی۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مختلف طبی تحقیقات کے مطابق نماز میں کئی جسمانی امراض کا علاج موجود ہے۔ مثلا نماز دل، معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد و غم کا احساس بھلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس میں قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ یعنی جوائنٹس جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں۔ نمبر 4، نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے، بیماری بھگاتی ہے، دل کی قوت بڑھاتی ہے، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، سستی دور کرتی ہے، شرح صدر کرتی ہے یعنی سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور کرتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، خدائے رحمان سے قریب پہنچاتی ہے اور شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ یاد رہے یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب نماز اطمینان سے درست طریقے پر ادا کی جائے۔ یہ ساری فضائل و برکات سن کر کہہ رہے ہوں گے تو ہمیں تو عرصے دراز ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، ان برکتوں سے ہم کما حق مستفیض نہ ہوئے، اب تک محروم ہیں۔ تو غور فرما لیں کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں کیا ان نمازوں میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور خشوع و خضوع لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟
اب ہمارا معاملہ خود ہمارے سامنے ہوگا. تو اب اس طرح کے فوائد فرماتے اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اطمینان سے اور درست طریقے پر ادا کی جائے. پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، نماز کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ نماز صرف جسمانی امراض ہی سے نہیں بلکہ روحانی امراض سے بھی شفا بخشتی ہے. نماز ہمارے کردار، اخلاق، گفتار، اطوار پر بھی بہت سارے مثبت اثر ڈالتی ہے، پازیٹیو ایفیکٹس ڈالتی ہے، جس کے سبب ہمارے معاشرے کا ایک بہترین فرد بننے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز مصیبتوں کا بہترین علاج اور رحمتیں حاصل کرنے کا اعلیٰ ذریعہ ہے. نماز سے بدن کی صفائی، لباس کی پاکی، اخلاق پاکیزہ، آخرت کی الفت، دنیا سے بے رغبتی، رب سے محبت حاصل ہوتی ہے، بشرط یہ کہ حضور قلب یعنی دلی توجہ کے ساتھ ادا ہو. مزید فرماتے ہیں، جیسے مختلف دواؤں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی نماز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ برائیوں اور بدکاریوں سے بچاتی ہے. اور جیسے پہاڑوں کی ہوا تندرستی کے لیے مفید ہے، ایسے ہی مسجد کی ہوا ایمان کی درستی کے لیے فائدہ مند ہے. نماز میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کے دھیان کو بٹا دیتی ہے، یعنی دنیا سے ایک دم غافل کر کے رب کریم کی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے انسان دنیاوی غم بھول جاتا ہے اور فارغ ہو کر ایسا مسرور یعنی خوش ہوتا ہے کہ پھر دل میں مصیبت کا زیادہ احساس نہیں ہوتا. یہ واقعی آپ نے اگر خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی کوششیں کی ہیں، اطمینان کے ساتھ اور درست انداز پہ جب نماز پڑھنے کی کوششیں کی ہوں گی تو آپ نے اس کیفیت کا احساس کیا ہوگا، یعنی آپ کے دل نے بھی اس کا احساس کیا ہوگا کہ واقعی یہ برکتیں ملتی ہیں. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، نماز کے لیے جہاں مختلف لوگوں کے اقوال ہم سنتے رہتے ہیں، دوران بیان بھی آپ نے سنا، نماز کے سائیکولوجیکل بھی بہت سارے فائدے ہیں. اللہ پاک کے فضل سے نماز مائنڈ چینجر بھی ہے اور لائف چینجر بھی ہے. نماز سر سے لے کر پاؤں تک دل و دماغ اور سوچ پر اچھے اثرات ڈالتی ہے. نماز سراپا ادب ہے اور ادب انسان کو کامیابیوں تک لے جاتا ہے. نماز سراپا عاجزی ہے اور عاجزی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. نماز انسان کو فرض شناس بناتی ہے. نماز کے اوقات مقرر ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں. پابندی وقت کے ساتھ نماز باجماعت کی جب ہم عادت ڈالیں تو نماز باجماعت کی عادت ڈالنے سے انسان وقت کا پابند بنتا ہے، پنکچوئل بنتا ہے. نماز ایک مراقبہ ہے. نمازی نماز میں سب کام دھندے چھوڑ کر، ساری فکروں سے ناطہ توڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی رحمت و عنایت کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی برکت سے اوور تھنکنگ یعنی فضول فکروں سے نجات ملتی ہے اور آدمی کی سوچ پاک و صاف ہو جاتی ہے. اور نماز کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ نماز ایک حفاظتی حصار یعنی پروٹیکٹیو کور یہ ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دوائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام دوائی جو بیمار کے اندر سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اور ایک ویکسین ہوتی ہے، یہ بیماری کو بھی ختم کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ بیماری کو قریب آنے سے بھی روکتی ہے. نماز بھی ایسی ہی ہے کہ نماز ہمارے اندر سے باطنی بیماریوں کو ختم بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہوں اور بیماریوں کو ہمارے قریب آنے سے بھی روکتی ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے. نماز کی 6 شرائط، 7 فرائض، 30 واجبات اور تقریباً 96 سنتیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے باطنی آداب بھی ہیں. اگر ہم ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر اچھے طریقے سے نماز پڑھیں تو نماز ہمارے کردار کو سدھارتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں، منفی عادتوں سے بھی بچا لیتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص رات میں تو نماز پڑھتا ہے
جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص ہے جو رات میں تو نماز پڑھتا ہے, جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے. فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. تو اے پیارے اسلام بھائیو, نماز یہ بہترین مددگار ہے. نماز میں شفا ہے, نماز برائیوں سے روکتی ہے, نماز کردار سنوارتی ہے اور اخلاق کو نکھارتی ہے. لہٰذا سچی پکی نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی. روزانہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کی جائیں گے انشاءاللہ الکریم. اے پیارے پیارے اسلام بھائیو, ہم نے نماز پڑھنی ہے, لازمی پڑھنی ہے, مگر یہ بھی خیال رہے کہ نماز غلط نہیں پڑھنی, درست ہی پڑھنی ہے. اس میں بالکل بھی سستی نہیں کرنی. شاید دنیا کا کوئی اہم کام ایسا نہیں ہے جو بغیر سیکھے کیا جاتا ہو. ہر کام کی ٹریننگ لی جاتی ہے, ہر کام کی اپنی لرننگ ہوتی ہے, اسے پڑھا جاتا ہے, اسے سیکھا جاتا ہے, پھر کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے بچپن میں سائیکل چلانا بھی سیکھی تھی, پھر چلانے لگے تھے, مگر افسوس ایک تعداد ایسی ہے جنہوں نے نماز سیکھی نہیں. پڑھتے دیکھا لوگوں کو, سو پڑھنا شروع کر دی. کسی سے پوچھے بھائی آپ نے نماز سیکھی ہے, تو کہیں گے نہیں, بچپن ہی میں والد صاحب کی انگلی پکڑ کر مسجد جایا کرتا تھا, جیسا لوگوں کو دیکھا ویسے پڑھنا شروع کر دیا, یوں نماز سیکھی تھی. تو اب دیکھا دیکھی پڑھنا شروع کر دیا اور آج تک ایسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے, نماز کے متعلق ضروری احکام و مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. لہٰذا جن اسلامی بھائیوں نے ابھی تک نماز باقاعدہ سیکھی نہیں ہے, وہ پہلی فرصت میں نماز کے ضروری احکام و مسائل سیکھ لیجئے. ہم یہ باتیں کبھی کبھی رسمن سنتے ہیں, نماز سیکھ لیجئے. دعوت اسلامی والوں کو بار بار بولتا ہوا سن کر کہ نماز سیکھ لیجئے, وضو سیکھ لیجئے, غسل سیکھ لیجئے. ہمارا انداز بھی یوں ہو گیا, نہیں گویا کہ ہم رسمن سنتے ہیں. ہاں ان کا کام ہے اس طرح بولتے, بھائی یہ سیکھ لیجئے, وہ سیکھ لیجئے. لیکن یہ حقیقت ہے. اور نماز, روزہ وغیرہ کے مسائل کے متعلق تو خیر بولا جاتا ہے. ایک فریضہ حج ہے, اہم ترین فریضہ ہے. اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے نا کہ حج کے مسائل سیکھ لیں. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لوگ جاتے ہیں سفر حج کے دوران, ایک گروہ ہوتا ہے, ایک گروپ ہوتا ہے, اسی گروپ میں ہم بھی ہوتے ہیں, تو جیسا لوگوں کو ہم کرتا دیکھیں گے ویسا کر لیا کریں گے. کیا مشکل ہے جناب والا, اتنا مشکل ہے واقعی کہ اگر کسی نے حج کے مسائل سیکھے نہ ہوں اور کسی عالم دین کی مصاحبت اسے حاصل نہ ہو, یعنی یا تو وہ قافلے میں موجود ہوں یا ان سے ایک مضبوط رابطہ کسی عالم دین, وہ بھی ایسے عالم دین کی جن کی مسائل پر خاصی نظر ہے, یا کوئی مفتی صاحب ساتھ نہ ہوں اور کوئی صاحب عافیت سے حج کر کے یوں کہ شرعی مسائل کی جو بھی پیش آتے ہیں اس کی درست ادائیگی ہو, سارے حج کے ارکان درست ادا ہو جائیں, سارے مناسک درست ادا ہو جائیں اور وہ سب سے یوں فارغ ہو کر آ جائیں. یہ مشکل ترین معاملہ ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے ضروری ہوگا کہ جو بھی ہم پہ عائد فرائض ہیں نا شریعت مطہرہ کی طرف سے, ہم انہیں سیکھیں. تو نماز کو بھی سیکھنا ہوگا. وضو کرنا بڑا آسان ہے نا جناب والا, آسان نہیں ہے. وضو کرنا بھی ہمیں سیکھنا ہوگا. تو اے پیارے اور محترم اسلام بھائی, ہم سوچیں گے ہم سیکھیں گے کہاں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ مزید بھر و تحریک ہے. دعوت اسلامی ہمیں وضو, غسل, نماز اور دین کی اہم باتیں سکھاتی بھی ہے اور ان پر عمل کرنے کا درس بھی دیتی ہے. نماز سیکھنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی معاون سے وابستہ ہو جائیے. اور نہ صرف سیکھنے کے لیے وابستہ ہو جائیے بلکہ وابستہ ہو جائیے, سیکھ بھی لیجئے, اسی ماحول میں رہیے اور لوگوں کو سکھاتے بھی جائیے. عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیجئے, فرض علوم کورس کر لیجئے, یا کم از کم 7 دن کا فیضان نماز کورس تو کر ہی لیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے شعبے مدنی کورسز کے تحت نماز کا درست طریقہ سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف مقامات پر 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے. اس کے علاوہ امت مسلمہ کی آسانی کے لیے دعوت اسلامی انڈیا کے شعبہ غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے تحت فیضان نماز کورس آن لائن بھی کروایا جاتا ہے. ان کورسز میں داخلہ لے لیجئے, انشاءاللہ الکریم علم دین کا خزانہ نصیب ہوگا. روزانہ کم از کم 2 درس دینے کی نیت کے ساتھ فیضان نماز کتاب سے مسجد درس اور 7 منٹ چوک درس دیجئے. اس سے لوگوں کے دلوں میں نماز پنجگانہ کی اہمیت و محبت بڑھے گی اور نماز پڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا.
شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین کتاب ہے نماز کے احکام۔ اس کتاب میں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نمازوں کا طریقہ اور نماز جنازہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے نماز کے احکام کتاب خرید کر مطالعہ کیجئے۔ کہیے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم نے خود تو انشاءاللہ الکریم نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں، اہل محلہ کو، آفس میں، دکان پر ساتھ کام کرنے والوں کو بھی نماز کی دعوت دے کر نمازی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ جو افراد نماز پڑھتے ہیں یا جنہوں نے سیکھا ہے یا کبھی کوئی کورس وغیرہ کیا تھا اور نماز سیکھی تھی اور اب نماز پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وقتاً فوقتاً کچھ عرصہ گزار کرنا اپنی نمازوں کو کسی اچھے عالم دین یا کسی مفتی صاحب یا بہت زیادہ تجربہ کار مبلغ ہونا تو ان کو دکھایا کریں اور کہیں میں اسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے آبزرو کیجئے اور دیکھیے اگر کوئی کمزوری رہ جاتی ہے، کوئی کمزوری ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ظاہری طور پر ہو جاتی ہے تو آپ میری اصلاح فرما دیں، اور جو کچھ اس میں پڑھتے ہیں نا، جو اوراد پڑھتے ہیں اور جو بھی نماز میں پڑھی جانے والے کلمات ہیں ان کو بھی سنا دیں۔ میں آپ کو یہ سچ عرض کرتا ہوں کہ جب ایک عرصہ گزرتا ہے نا، بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو بندے کے لیے یوز ٹو ہو جاتی ہے، اس کی خود کی توجہ نہیں جاتی اس طرف، اور بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر کوئی اس پہ توجہ دلاتا ہے کہ ادھر غور فرمائے نماز میں آپ فلاں فلاں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہوگی مگر ایسی غلطی آپ سے ہو جاتی، تب توجہ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ غلطی تو مجھ سے ہو رہی تھی، میری توجہ نہیں گئی۔ میری عرض ہے کہ جب نماز اتنا اہم ترین فرض ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، ایک تو وہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی جسے توفیق مل جائے نماز باجماعت پڑھنے نہیں دیتا، اب نماز باجماعت بھی پڑھنا شروع کر دے تو درست طور پہ نماز پڑھنے نہیں دیتا، چلیں اور پھر درست طور پہ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنے نہیں دیتا، اب اگر سیکھ لیا نا تو سیکھے ہوئے کو بھلاتا ہے وہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کورسز کر لیں گے یا نماز کے شرائط و فرائض اور دیگر مسائل سیکھ لیں گے تو شیطان سے پیچھا چھوڑ جائے گا؟ نہیں چھوڑنا ہے اس نے، ہمارا وہ کھلا دشمن ہے نا، تو وہ کئی صورتوں سے آئے گا، کئی اس کے پاس کہتے ہیں نا کہ ہتھیار ہیں دھوکہ دینے کے، اس کے پاس مکر کے، دھوکہ دینے کے، فریب دینے کے بہت سارے ہتھیار ہیں، تو ان کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کتنا ہی تجربے کار ہونا، حتیٰ کہ وہ کہ جو دوسروں کو سکھا رہا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اس کے اپنے معاملات کمزور کر دیتا ہے وہ، اور اس کی توجہ نہیں جاتی، اس لیے کسی کو محاسب رکھیں جو ہمیں آبزرو کرتا رہے اور اس کو یہ اختیار بھی دے کہ وہ ہماری اصلاح کرے، اور یہ بھی اختیار دے جب وہ اصلاح کرے تو اسے قبول بھی فرمائیں۔ اگر وہ بات قابل اصلاح ہے اور واقعی وہ درست اصلاح کر رہا ہے تو اسے اپنا محسن جانے، اپنا دوست جانے۔ دوست ہے وہ جو تجھ پر ظاہر کرے تیرے عیوب، اور دشمن ہے وہ جو تیرے عیبوں کو بھی خوبی بتائے۔ تو وہ ہمارا دوست ہے کہ جو ہمارے عیوب ہمیں بتائیں، ہماری غلطیوں کی ہمیں نشاندہی کرے اور ہماری اصلاح کی کوشش کرے۔ تو ایسے دوست رکھیں، مگر یہ دوست ایسے ہی کو بنایا جائے گا کہ جو واقعی کوئی عالم دین ہو، کوئی مفتی صاحب ہو یا کوئی بہت زیادہ تجربے کار مبلغ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی نارمل شخص کو دوست بنا بھی لیا تو اس کے اپنے نماز کے مسائل ہیں، وہ اپنی نماز میں کوتاہیاں کر رہا ہوتا ہے تو بیچارہ کیا اصلاح کرے گا، تو اس لیے اچھے دوست بنائیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی یہ مسجد برو تحریک ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ کا بچہ پکا نمازی بن جائے۔ آئیے ہم سب مل جل کر اس نیک کام میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں، خود بھی نماز باجماعت کی پابندی کریں اور دوسروں کو نمازی بنانے کی مہم بھی تیز سے تیز کر دیں۔ جب بھی نماز باجماعت کے لیے مسجد جانے لگے، امیر اہل سنت کی عطا کردہ 72 نیک اعمال میں سے نیک عمل نمبر 3 پر عمل کی نیت سے دوسروں کو باجماعت نماز کی ترغیب دلا کر ساتھ لیتے جائیں۔ نیک عمل نمبر 3 یہ کیا؟ وہ یہ کہ کیا آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نماز کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ کاش 5 نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لیتے جائیں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک نمازی اسلامی بھائی نیک عمل نمبر 3 کا عامل بن جائے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری مساجد میں نمازیوں کی بہاریں آ جائیں گے انشاءاللہ کریم۔
پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انڈیا 50 سے زائد شعبہ جات ڈپارٹمنٹس میں دین متین کی خدمت میں مصروف ہے، جس میں سے ایک شعبہ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی۔ الحمدللہ غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے تحت بھی مختلف کورسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ کورسز کون کون سے ہیں؟ آئیے ان کورسز کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ طہارت کورس، نماز کورس، عقائد و فقہ کورس، فیضان زکوٰۃ کورس، درس نظامی آن لائن، فیضان بہار شریعت کورس، فیضان فرض علوم کورس، فیضان تفسیر کورس، کفن و دفن کورس، فیضان تفسیر صراط الجنان کورس، فیضان رمضان کورس، قربانی کورس وغیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، آئیے سیدھے ہاتھ سے لین دین کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کیجئے، فرمایا تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے، سیدھے ہاتھ سے لے، سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا، الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ سیدھی جانب میں نیک فعل ہے کہ یہ جنتیوں کی جانب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ داہنی طرف رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سمت افضل ہے۔ داہنی سمت افضل کیوں ہے کہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اسی جانب ہوتا ہے۔ مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لینے اور دینے میں دائیں ہاتھ کو استعمال کرو، یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ کل قیامت کو جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں ہاتھ آگے بڑھ جائیں، تب تو کام بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ سیدھے ہاتھ سے لین دین کے بقیہ مدنی پھول تربیتی حلقوں میں بیان کیے جائیں گے، لہٰذا ان کو جاننے کے لیے تربیتی حلقوں میں ضرور شرکت کیجیے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے فضائل سن کر بھی ہم یوزڈ ہو جاتے ہیں، مطلب سبحان اللہ اس خود جاری ہوتا ہے، مگر اس پر پھر ہم اتنا زیادہ فوکسڈ نہیں ہوتے یہ فضائل جب سنتے۔ غور فرمائیں ہماری زندگیاں کتنی ہیں، کتنے سال کی ہیں، کتنے مہینے، کتنے ہفتوں، کتنے دن، کتنے لمحات، کتنے منٹس کی، بلکہ کتنے سیکنڈز کی ہیں، ہمیں پتہ نہیں، کبھی بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں نا۔ تو سنیے، اس درود پاک کو پڑھنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے کا وقت آیا نا، وقت نزا آیا، وقت نزا اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ گویا کہ اس درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہمیں کبھی بھی حاصل ہو سکتی ہے، جب بھی وقت نزا طاری ہوگا ایسی عظیم سعادت ملے گی کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے والا وقت نزا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔ سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ یہ فضیلت پیش نظر رکھیں، پھر انشاءاللہ ذوق آئے گا اس درود شریف کو پڑھنے میں۔ آگے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ ہم تو دیدار کے لیے ترستے ہیں نا، سعادت یہ ملے گی کہ دست رحمت مس ہوں گے اس شخص سے کہ جو اس درود کو پڑھتا ہوگا اور انتقال کے بعد اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا احسان فرما رہے ہیں، ایسا کرم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گویا صلاۃ و سلام کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔
اب یہ ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی فضیلت حاصل ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیے گا. اجتماع کی بھی اپنی ترتیب ہے نا, تو ابھی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. کیسی زبردست فضیلت ہے نا. سنیے حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا. جو یہ درود پاک پڑھے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. یہ درود ہم بکثرت پڑھتے ہیں نا دعوت اسلامی سے وابستگان, دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی. فضیلت پیش نظر رکھیں کہ 70 رحمت کے دروازے کھلیں گے جب یہ درود پاک ہم پڑھیں گے. ایک دوسرا درود شریف کہ جس کی فضیلت میں فرمایا گیا 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب. علامہ احمد صاوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. جب وہ چلا گیا, اب جس بٹھانے سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے وہ درود ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. آئیے گنبد خضرا کا سین تصور بان کر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ جب بھی دعا مانگیں آداب دعا بجا لائیں۔ آداب دعا سے ہے کہ کوشش کریں کہ بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں تو دو زانو ہو کر بیٹھیں۔ تو زانو ہو کر بیٹھنا اسی بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں
اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالت قعدہ یا جلسہ میں جو ہماری نشست ہوتی ہے وہ دو زانوں بیٹھنے کی ہوتی ہے۔ اپنے دل کو تمام تر دنیوی خیالات و وساوس سے پاک کریں، ہاتھوں کو بلند کریں، ہتھیلیاں دراز ہوں، کھلی ہوئی ہوں، ہتھیلیوں کو سینے کی سیدھ میں لائیں، کندھے کی سیدھ میں، چہرے کی سیدھ میں، یا چاہیں تو اس قدر بلند کریں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ جو دعائیں ہم اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہمارا مولا ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، قبول بھی فرمائے گا۔ چونکہ ہم ایک حکم قرآنی پر بھی عمل کرتے ہیں، ارشاد ہوا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یقین رکھیں کہ ہمارا رب کریم ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا کریم یا ستار یا رحیم یا غفار۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ عز و جل تیرے گناہ گار عصیاں شعار بدکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے، ایک مرتبہ پھر مشغول دعا ہے۔ اے کریم، ہم تیرے بڑے گناہ گار بدکار بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی ہر ساعت گناہوں میں بسر ہوتی ہے، تیری ناراضگی والے کاموں میں مولا ہمارے لمحات گزر رہے ہیں، لیکن اے کریم تیرے بندے ہیں، گناہ کر کے معصیت میں مبتلا ہو کر تیری بارگاہ میں پھر حاضر ہو جاتے ہیں، معافی کے طالب ہوتے ہیں، اس امید پر تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں کہ مولا عز و جل تو معافی مانگنے کو پسند فرماتا ہے، تو معافی عطا بھی کرتا ہے۔ اے کریم تیری شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے اللہ تو عفو ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا مولا ہمیں معاف کر دے۔ اے کریم، ہم جتنے بھی بندے یہاں پر حاضر ہیں اور جتنے دیگر اسلامی بھائی مولا FGN چینل پر دعاؤں میں مشغول ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے ہیں، آن لائن مولا شریک اجتماع ہیں، اے کریم ہم سب تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کے طالب ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے کریم عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم شب جمعہ میں تجھ سے ہم مغفرت کے طالب ہیں، تجھ سے عفو کے طالب ہیں، تجھ سے بخشش کے طالب ہیں۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، کتنے ہی بڑے گناہ گار ہیں لیکن مولا تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ موحد ہیں، تیری توحید کا اقرار کرنے والے، تیرے محبوب کی رسالت پر مولا ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اے کریم ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہیں لیکن اے کریم عز و جل تیرے ماننے والے ہیں، تجھے ماننے والے ہیں، تیرے محبوب کو ماننے والے ہیں۔ اے کریم کرم کر دے، ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ سے معافی نہ ملے گی تو یہ بندے معافی مانگنے کہاں جائیں گے؟ اے کریم معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ گنہ گدا کا حساب کیا، یہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا، مگر اے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ اے اللہ ہم نے گناہ بہت کیے ہیں لیکن ہمارے گناہوں کا کوئی شمار ہے۔ اے اللہ اس کی بھی اپنی کوئی حدیں تو ضرور ہوں گی لیکن مولا تیرا کرم بے حد و بے شمار ہے۔ اے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اب تک ہمارے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں مولا عز و جل تیرے کرم کے پانی سے
ان گناہوں کی سیاہی کو دھو دے، اے اللہ مزید کرم کر دے، ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے کریم ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں، مولا ہمیں متقی بنا دے، اے اللہ ہمیں پرہیزگار بنا دے، اے اللہ ہمیں نماز پنج وقتہ کا پابند بنا دے۔ اے کریم عرصے دراز ہو گیا نمازیں پڑھتے پڑھتے، اب تک ہم نماز کے خشوع و خضوع کی برکت سے حقیقی معنوں میں مولا محروم ہیں۔ اے اللہ عرصے دراز سے نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں مولا، نہ سجدوں کی لذت ہے، نہ نمازوں کی مٹھاس ہے، نہ خشوع و خضوع ہے۔ اے مولا خوف اس بات کا ہے کہ کہیں یوں ہی غفلتوں میں نماز پڑھتے پڑھتے اگر مر گئے، کوئی نماز ہمارے حصے میں خشوع و خضوع والی نہ رہی، کوئی سجدہ بھی ایسا نہ رہا جو تیری بارگاہ میں ہم نے لذتوں کے ساتھ کیا ہو، یقیناً ہم محروم ہوں گے۔ اے اللہ تجھے تیرے مقربین کا واسطہ، وہ ان نفوس قدسیہ کا واسطہ جن کی نمازیں، جن کے قیام، جن کے رکوع، جن کے سجود تیری بارگاہ میں مستجاب ہیں، جن کی نمازیں تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، مولا ان نماز پڑھنے والوں کا واسطہ ہمیں نمازوں کا خشوع و خضوع دے دے۔ اے اللہ تجھے حضرت مالک بن دینار کی نمازوں کا واسطہ، تجھے سری سختی کی نمازوں کا واسطہ، بشر حافی کی نمازوں کا واسطہ، بایزید بستامی کی نمازوں کا واسطہ، جنید بغدادی کی نمازوں کا واسطہ، اے کریم ہمیں نمازوں کا خشوع و خضوع دے دے۔ اے اللہ اب جو ہم نماز پڑھیں، اے کریم جو نفل پڑھیں، جو فرائض ادا کریں، اے کریم کرم کر دیں، ہمیں نمازوں کا خشوع و خضوع مل جائے، سجدے کی لذت مل جائے، اے اللہ ہمیں قیام کی لذت نصیب ہو جائے۔ اے کریم عز و جل ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر کے تمامی افراد کو مولا نمازی بنا دے۔ اے کریم عز و جل ہمارا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے، مولا ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے۔ اے کریم ہمیں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ اے کریم جب تک زندگی رہے مولا تیری رضا والے کاموں میں ہمیں مصروف کر دے۔ اے اللہ تیری ناراضگی والے ہر کام سے بچا لے۔ اے کریم کہیں ایسا تو نہیں کہ مولا تیری ناراضگی والے کام کرتے کرتے اے اللہ ہماری حالتیں بڑی ابتر ہو چکی، بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ اے اللہ نہ ہی چین ہے، نہ سکون ہے، بے چینی کے شکار رہتے ہیں، دل ذہن ہمیشہ بے چینی کا، بے سکونی کا شکار رہتا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کے مصائب و آلام میں مولا یہ تیرے بندے گھرے ہیں۔ اے کریم ہم تجھ سے عافیت کے طالب ہیں، اے کریم کرم کر دے، ہمارے حالات اچھے کر دے۔ اے اللہ ہمارے حالات اچھے کر دے، دشواریوں کو آسانیوں میں بدل دے، مولا آزمائشوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اے کریم ہم پر جو مشکلات ہیں، جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں، مولا تجھے مولا مشکل کشا کا واسطہ، علی المرتضیٰ کا واسطہ، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اے اللہ بلاؤں کو رد فرما دے، مصائب و آلام کو مولا عز و جل ہم سے دور کر دے۔ اے کریم ہمیں عافیت دے دے، ذہنوں کو سکون دے دے، قلب کو چین عطا فرما۔ اے کریم عز و جل ہمیں ایمان و عافیت، خیر کی سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ اے کریم عز و جل ہمیں پابند سنت و شریعت کر دے، مولا ہمیں سنت و شریعت کا باعمل مبلغ بنا۔ اے کریم تا زندگی ہمیں دعوت اسلامی کے پاکیزہ ماحول میں استقامت عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی یہ پاکیزہ ماحول ہم سے دور نہ ہو، ہم اس ماحول سے دور نہ ہوں۔ اے کریم عز و جل سانس کی آخری ہچکی تک اس ماحول میں استقامت دے، اے اسی میں زندگی، اسی میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ جب ہماری آخری سانسیں ہوں، اے کریم ہم تو تیرے محبوب کا شہر چاہتے ہیں، تیرے محبوب کا دیار چاہتے ہیں، گنبد خضرا نظروں کے سامنے ہوں، تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نظروں میں بسے ہوں، درود و سلام زبان پہ جاری ہو، رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، محبوب کے قدمین شریفین ہو، اور اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ اے کریم ہمیں جنت البقیع میں 2 گز زمین ملے، جنت الفردوس میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے شرکائے اجتماع ہیں اور مولا جو جس طرح سے بھی شریک اجتماع ہیں، اے کریم عز و جل ان تمام شرکائے اجتماع کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں سے ناچاکیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں مولا ان اولادوں کو ان والدین کا تابع فرمان کر دے۔
اے اللہ جو بے برکتی کے شکار ہیں ان کی روزیوں میں برکت دے مولا، جو طلباء ہیں امتحانات دے رہے ہیں یہاں دیں گے، انہیں دنیا اور آخرت کے امتحانات میں کامیاب فرما، جو جن عاصبی جادوی معاملات کے شکار ہیں اے کریم عز و جل اپنے پیاروں کے صدقے، حضور سیدنا غوث اعظم کے صدقے ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان تمام بیماروں کے لیے تیری بارگاہ میں اے کریم ہم دعا کرتے ہیں، کرم کر دے۔ بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ انہیں شفا عطا کر دے اور بقیہ زندگی تیری رضا والے کاموں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دعوت اسلامی کو خوب عروج و ترقی عطا فرما، اس کا کام و پیغام دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں عام و تام فرما۔ تمام علماء مشائخ اہل سنت امیر اہل سنت کہ عمر میں، علم میں، کمال میں، جلوے تقوی میں خوب برکت عطا فرما۔ اے کریم عز و جل ہم جتنے بھی یہاں پر حاضر ہیں ہمارے دلوں میں جو بھی نیک جائز دعا، خواہش، آرزو، تمنا ہے مولا سب پہ رحمت کی نظر فرما۔ ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ مولا ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک مولا ہمیں حج کی سعادت نہ مل جائے۔ اے اللہ تیرے گھر کا طواف نہ کر لیں، تیرے محبوب کریم کے روضہ اقدس کی مولا آنکھوں سے ہم زیارت نہ کر لیں۔ اے کریم کرم کر دے، ہم سب کے حصے میں بار بار حج و زیارت مدینہ کی سعادتیں لکھ دے۔ اے اللہ والدین پیر و مرشد کے ساتھ بار بار ہمیں ہر مہینے طیبین کی حاضریاں نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ و بلا، تم سے نگاہ و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کرو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا بے رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا بے رضا تم پہ کرو
رو درود کعبے کے بدرو رجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلام بھائی مجلس کی برخاستگی کے دعا پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول علم و ادب سکھائے گا، درس حیا بتائے گا، پیغام دین سنانے کو گھر گھر میں جب یہ آئے گا، انسانیت سکھائے گا۔ FGN چینل